السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم۔ بڑے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ جو کفار پر عذاب دیا جائے گا اور جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، جہنم کے عذابات کے حوالے سے آپ نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی۔ اب یہاں پر متقیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور متقیوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں، وفواکہ مما یشتہون، اور میووں میں جو ان کا جی چاہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہاں پر متقیوں کے حوالے سے اور ان پر انعام اور اکرام کی جو بارش ہوں گی اس حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی، ذکر کی گئی۔ جس طرح کسی شخص کے لیے اس کی سزا یہ باعث رنج اور ذلت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس شخص کے لیے اس کے مخالفین اور دشمنوں پر انعام کرنا، اس پر احسان کرنا، اس پر اکرام کرنا، یہ بھی رنج و غم اور ذلت کا باعث ہوتا ہے۔ کفار کو قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کے لیے رنج اور ذلت کا باعث ہوگا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ مومنین پر جو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا، اکرام کی بارش فرمائے گا، کرم کی بارشیں ہوگی، وہ بھی ان کے لیے رنج، غم اور ذلت کا باعث ہوگا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کا عذاب بیان فرمایا، اور اب ان آیتوں میں آخری جو رکوع ہے سورہ مرسلات کے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان پر کرم فرمائے گا اور ان کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی کفار کے لیے تکلیف دہ ہے، جس طرح ان کے لیے عذاب تکلیف اور رنج کا باعث ہے، تو اسی طریقے سے مومنوں پر جو انعام اور اکرام ہوگا تو یہ بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر انعام اور اکرام کے ذکر کے بعد فرمایا اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو فرمایا گیا متقی کے حوالے سے فرمایا گیا، متقی سایوں اور چشموں میں ہوں گے، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں متقی کہتے کسے ہیں، اور متقی کے حوالے سے مفسرین کی کیا رائے ہے۔ تو اس حوالے سے متقی کے حوالے سے امام راضی کے جو اقوال ہیں ان کا صرف کہنا یہ ہے کہ جو شرک اور کفر سے باز رہے وہ متقی ہے، مگر یہاں پر صاحب مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک
متقی کا مصداق وہ شخص ہے جو کفر اور شرک کے علاوہ گناہ کبیرہ کو بھی ترک کرنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کی جو بشارتیں عطا فرمائی، جو بشارتیں بیان فرمائی ہے، وہ انہی متقین کے لیے ہے، صرف اور صرف کفر اور شرک سے بچنے والوں کے لیے نہیں، ان کو ترک کرنے والوں سے کے لیے نہیں بیان کی گئی، بلکہ جو انعام اور اکرام ہوگا وہ کفر اور شرک کے بچنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیکیاں کرے، اچھائیاں کرتے رہے۔ اب دیکھیں کہ انسان ان بشارتوں کا صرف اور صرف کفر اور شرک سے بچ کر ہی مستحق نہیں ہوتا، فرماتے ہیں مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل یعنی خاص اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، کرم فرما دے، اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہوں کو ترک کیے بغیر ان بشارتوں کا مستحق ماننا یہ مرجئیہ کا مذہب ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو آیتیں بیان فرمائی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نازعات میں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا سو جو شخص نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے رو کے رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے خواہش کو رو کے رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے انعام کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، اور جو شخص اپنے نفس کو خواہشوں پر عمل کر کے گناہ کبیرہ کرتا رہا اور بغیر توبہ کے مر گیا، وہ جنت کے انعام کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ متقین کے مصداق میں گناہ کبیرہ کا ترک کرنا بھی مراد لیا گیا ہے، اور جو یہ فرمایا گیا کہ متقی وہ ہے کہ جو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، نیکیاں کرتے رہے، اچھائیاں کرتے رہے۔ ایک اور مقام پر سورہ زلزال میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سو جو شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزا پائے گا، اور جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی وہ اس کی سزا پائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ذکر فرمایا۔ تو اس آیت کا تقاضا بھی ہے کہ جو شخص کفر اور شرک سے مجتنب رہا، اس کے باوجود گناہوں میں ملوث رہا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، اور اس کے لیے جنت کی بشارتیں نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل محض سے معاف فرما دے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایسا شخص بہرحال گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا تو وہ متقی نہیں ہوگا۔ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو کفر اور شرک کو ترک کرنے والا ہو، اور اس کے علاوہ نیک اعمال سے متصف ہو اور کبائر سے مجتنب ہو۔ اور اس پر قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر
اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کرے، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں، اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو اب پرہیزگاروں کی جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے حوالے سے، متقیوں کے حوالے سے بیان فرمایا، جو صفتیں بیان فرمائی گئی ہے، یہ کام کرنے والے ہو، وہ کام کرنے والے ہو۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ نیکیاں کرنے والے ہو، صرف اور صرف ایسا نہیں کہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ متقی ہیں، جب شیطان ان کو برائی پر اکساتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ متقی وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک کام کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں یہاں پر متقین کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے امام راضی کی جو دلیل تھی کہ جو شرک اور کفر کو ترک کرنے والا ہو وہ متقی ہے، اس کو متقی کہا جائے گا، متقی کا لفظ صادق آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک لغوی اعتبار سے اس پر متقی کا لفظ صادق آئے گا، لیکن قرآن کی اصطلاح میں اس پر متقی کا لفظ صادق نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن مقدس کی اصطلاح میں متقی وہ شخص ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت اور عبادت بھی کرے، جو کبیرہ گناہوں سے باز رہے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے جو اعلان بھی فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ متقی سے مراد ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت ہو، اور دوسری صورت میں جیسے یہاں پر بیان کیا گیا ایمان اور نیکیاں کرے، ایمان لانے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ اس صورت مبارکہ کے اندر ایمان کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے، تو صاحب مصنف بیان کرتے کہ ایسا نہیں ہے کہ متقی سے مراد ایمان اطاعت کے ساتھ ہو اور دوسری صورت میں متقی سے مراد صرف اور صرف مجرد ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کلام اللہ ہونے کا یہ معیار بتایا کہ اس میں اختلاف اور تعارض نہیں ہے، جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف یعنی تعارض پاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں دوسری چیز جو ان کے تین اعتراضات تھے، تین باتیں جو امام راضی نے بیان کی تھی، تو جو دوسری دلیل انہوں نے بتائی کہ سورہ مرسلات کی اس سے پہلے کی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ کفار کو صرف تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا، جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہوگا، تو اس کا تقاضا ہے کہ متقین کو صرف اور صرف تصدیق کرنے کی وجہ سے جنت دی جائے گی، یعنی اللہ کو مان لیا بس جنت مل گئی۔ تو فرماتے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کو جو عذاب دیا جائے گا صرف توحید کی تکذیب کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا، جیسا کہ فرمایا گیا جنتیوں میں جنتی جو ہے وہ جنتوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، مجرموں کے متعلق پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس جرم نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس لیے کہ کفار کی تکذیب کا یہ معنی نہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ اس کی توحید کی بھی تکذیب کرتے اور اس کے احکام کی بھی عملاً تکذیب کرتے۔ جو اللہ نے حکم عطا فرمایا، جس کام کو کرنے کا حکم فرمایا، اس کی بھی عملاً تکذیب کرتے تھے، یعنی وہ نہیں کرتے تھے۔ اور جب اس کے مقابل میں متقین کو جنت کی نعمتیں دینے کا ارشاد ہوگا تو اس آیت میں متقین سے مراد وہ لوگ ہوں گے
جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی قولاً تصدیق کرتے ہو اور اس کے احکام کی عملاً تصدیق کرتے ہو، یعنی زبان سے بھی مانتے ہو اور پھر جو ہے عملی اعتبار سے عبادت و بندگی کرے، یا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس چیز پر عمل کرتے رہے۔ یعنی متقین وہ ہیں جو کفر اور شرک کو ترک کرنے والے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والے ہوں اور اس کی نافرمانی کرنے سے باز رہنے والے ہوں۔ تو جو متقین کی جو صفت ہے کہ وہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہو اور عملی اعتبار سے عبادت و بندگی بھی کرتا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ متقی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے بھی اور اس کی بندگی اور عبادت بھی کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر امام راضی کی ایک بات اور بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ اگر مومن سے ثواب کے وعدے کو اس کی اطاعت کے ساتھ اگر مقید کیا جائے تو اس صورت کی بالکل نظم کے موافق نہیں ہے، کیونکہ اس صورت مبارکہ میں اس سے پہلے کفار کے کفر پر مذمت کی گئی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا کہ جو کفر کرتے رہے، اللہ کو نہ مانا، تو اس کی مذمت کی گئی۔ لہذا متقین کا ثواب بھی صرف ایمان کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ خواہ ظاہری طور پر ایسا ہو لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آپ نے جو سماعت کی، جو متقیوں کے اوصاف جو ذکر کیے گئے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس بات پر جو واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی جو صفت بیان کی گئی، ان کا جو وصف، یہ اچھائی کرنے والے ہوتے ہیں، نیک کام کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنے وعدے کو پورا کریں اور تکلیف اور سختی میں صبر کریں۔ یہی لوگ یہ سچے مومن ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ اختلاف اور تعارض نہیں کہ کہیں کچھ مراد ہو اور کہیں کچھ اور مراد لیا جائے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ سورہ مرسلات میں کفار کے صرف کفر پر مذمت نہیں بلکہ ان کی تکذیب کی مذمت ہے، جھٹلانے کی مذمت ہے، اور کفار قولاً اللہ تعالیٰ کی توحید کی تکذیب کرتے تھے اور عملاً اس کے احکام کی تکذیب کرتے تھے۔ لہذا مومن سے جو وعدے ثواب، مومن سے جو ثواب کا جو وعدہ جو بتایا گیا ہے، اس ثواب کو ایمان کے ساتھ اطاعت سے بھی مقید کیا گیا، اس سے خاص کیا گیا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کی جو نظم کے یہ مطابق ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو احکام نازل فرمائے ہیں۔ اب آپ دیکھیے تیسری اور آخری بات، جو ایک بات یہ بھی امام راضی نے جو 3 چیزیں اس میں بیان کی تھیں کہ لفظ کو اس کے کامل مصداق پر محمول کرنا چاہیے، اور متقی کا کامل مصداق وہ شخص ہے جو کفر اور شرک کو ترک کرنے والا ہو۔ لہذا متقی سے مراد کفر اور شرک کو ترک کرنے والا ہی مراد لینا یہ ان کے نزدیک اولا ہے، یعنی کفر اور شرک کو ترک کر دے، کفر شرک نہ کرے، بس یہ متقی ان کے نزدیک انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ متقی کا کامل مصداق وہ شخص ہے جو کفر اور شرک کو بھی ترک کرنے والا ہو اور گناہ کبیرہ کو بھی ترک کرنے والا ہو اور اس کے تمام احکام کی اطاعت کرنے والا ہو اور اس کی تمام عبادتوں کو بجا لانے والا ہو۔ اور ایسے متقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتیں ادا کرنے کا اور عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نہیں، اگر صرف کفر اور شرک کو ترک کرنے کی وجہ سے جنت کی نعمتیں مل جائے، صرف کفر اور شرک کو ترک کر دے اور جنت کی نعمتیں مل جائے اور وہ ٹھنڈے سایوں میں اور چشموں میں ہو، تو وہ حسب منشا لذیذ پھل حاصل کریں، خوشی کے ساتھ کھائیں اور پیے۔ تو جو متقین شرک اور کفر کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت کرتے رہے، اس کی عبادت بھی کرتے رہے، اس کی نافرمانی سے بھی بچتے رہے، باز رہے، ان کے لیے کیا انعام ہوگا۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ایمان لانے کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، برائی سے بھی روکتے ہیں، اگر صرف اور صرف اس کا مطلب یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے بھی صرف کلمہ پڑھ لیا جائے تو جنت کی بشارت، یہ انعامات، یہ اکرامات کی بارشیں ہوں گی، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ پھر وہ لوگ جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں، پھر یہ عبادتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ جن نعمتوں کا یہاں پر ذکر ہے، انسان کو ان سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟
پھر وہ کیوں مشکل احکام پر عمل کرے گا؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور پوری زندگی جس طریقے سے چاہے وہ اپنی زندگی گزار دے، تو وہ عبادت کی مشقت پہ کیوں پڑے گا اور کیوں اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے گا؟ جنت کی نعمتیں تو اس کو مشقت کیے بغیر مل جائے گی۔ تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آیت میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوشی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ یعنی نیک اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو تم نیکیاں دنیا میں کرتے تھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اعمال کی وجہ سے تم جو ہے خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو۔ پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، عبادت کے ساتھ عبادت بھی کرنا ہے ایمان لانے کے بعد۔ اس آیت مبارکہ میں صراحتاً نیک اعمال کا ذکر ہے کہ متقین کو یہ نعمتیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی، لہذا ضروری ہوا کہ متقی کے مصداق میں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی اعتبار کیا جائے۔ اسی طریقے سے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 44 سے بھی واضح ہوتا ہے کہ متقین سے مراد مومنین ہے، جو نیک عمل کرتے تھے۔ متقین کے متعلق کہا جائے گا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح نیک جزا دیتے ہیں، اچھائی کرنے والوں کو ہم اسی طریقے سے اس کا صلہ دیتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں متقین کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ محسنین ہیں، یعنی احسان کرنے والے، اور احسان کرنے والوں کے حوالے سے تفسیر میں آیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بتائے احسان کی تعریف کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ اخیر میں دو باتیں امام ابو جعفر محمد بن جریر جو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان متقین کو ایسی جزا دیں گے جیسا کہ ان کی اطاعت کی جزا، جیسا کہ ان کی اطاعت کی جزا کو ہم نے دنیا میں بیان فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے اہل احسان نے جو ہماری اطاعت کی ہم ان کو جزا اور ثواب دیں گے، اور انہوں نے دنیا میں جو ہماری بطریق یعنی احسان خوب اچھی طرح عبادت کی، بہت اچھی طریقے سے بندگی کی، عبادت کی، ہم ان کو ایسی جزا دیں گے اور آخرت میں ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقی کو محسن فرمایا، جو متقی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو محسن فرمایا کیونکہ اس نے متقین کے ذکر سے ابتدا کی تھی اور یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نعمتیں تیار کی ہے، پھر یہ خبر دی کہ یہ ان کے احسان یعنی خوب اچھی عبادت کرنے کی جزا دی گئی ہے۔ اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ جب متقی کے لفظ کو بغیر کسی قید کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے محاسن کرنے والے، یعنی خوب اچھی طرح عبادت کرنے والے، خوب اچھی طرح بندگی کرنے والے، یعنی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ تو ان عبارات سے آفتاب سے زیادہ یہ روشن ہو گیا کہ متقین سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک کو اور گناہ کبیرہ کو ترک کریں اور نہایت اچھی طریقے سے عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، نہ یہ لوگ کہ جو صرف اور صرف کفر اور شرک کو ترک کریں، خواہ دنیا میں گناہ کرتے رہیں، کبیرہ گناہ کرتے رہیں، اطاعت کریں نہ کریں، ایسا نہیں، بلکہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی لائے اور پھر اس کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ہے کرم کی بارشیں اور انعامات کا جو تذکرہ فرمایا جس کو آپ نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ جو ہے اطاعت اور عبادت کے حوالے سے اور مزید کچھ باتیں جو ہے انشاءاللہ العظیم سماعت کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی رضا کی خاطر کرنے کی مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے نارین کریمین کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔